تو اردن کے بادشاہ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے روپ میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی تمام باتیں مان لی ہیں, لبیک کر دیا ہے. کو پتہ نہیں کیا ان کی بازو دبائی ہے. Keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. اگر امریکہ چاہے یا اسرائیل چاہے تو اردن بہت ہی آسانی سے ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے. United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you can have stability in the Middle East for the first time. یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ملاقات کی. یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یہ سارے یونائٹڈ نیشن وغیرہ, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر ایک پوزیشن لیں, اور مجھے خوشی ہے کہ وہ پوزیشن انہوں نے لینی شروع کر دی. پاکستان تحریک انصاف نے اصولی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کو ڈوسیئرز دیں گے. کرسٹینا جورجیوا تک شہباز شریف صاحب کیسے پہنچتے ہیں, ان کا کیا اس میں ایکسس ہے, یہ کوئی سفارش ان کے پاس ہے, کچھ نہ کچھ ہے ضرور. السلام علیکم, دس از موہید پیرزادہ ان واشنگٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس. آج 12 فروری 2025 ہے, بدھ کا دن ہے. واشنگٹن کی صورتحال آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر دور دور تک, میلوں تک, تحد نظر تک یہاں پر برف کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے. اور اگر پرانے دہلی والوں کی اگر آپ زبان استعمال کریں, دلی والوں کی, تو ایک برف کی چاندنی جو ہے وہ یہاں پہ بچھی ہوئی ہے. اس ٹھٹھرے ہوئے, ٹھنڈے جمے ہوئے واشنگٹن سے پاکستان کی بہت سی انٹرسٹنگ اور اہم ڈیولپمنٹس میرے سامنے ہیں, جن میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کا ایک جھگڑا بھی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے, آئی ایم ایف اور حکومت کا کیا انٹریکشن ہو رہا ہے, آئی ایم ایف اور تحریک انصاف کا کیا انٹریکشن ہے, جوڈیشری کی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, الیکشن کمیشن کے بھی معاملات ہیں. لیکن جو کچھ بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس وہ میٹنگز ہیں جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں, اور جن ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور جس سلسلے میں اردن کے شاہ اردن کنگ عبداللہ دی سیکنڈ کے ساتھ انہوں نے آج ایک ملاقات کی. یہ بہت ہی ایک غیر معمولی نوعیت کی ملاقات تھی, اور میں اس کی بہت سی تفصیلات اور اس کی اہمیت جو ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو جوائن نہیں کیا, اسے سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن کو چھوڑیں, تمام جتنے آل نوٹیفیکیشنز ہیں انہیں کھولیں. اگر آپ آل نوٹیفیکیشنز کو کھولیں گے تو حکومت پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں جو اس کے الگوریدمز کو ڈسٹرب کر کے اس چینل کی ویزیبلٹی کو کم کرتے ہیں, جب آپ آل نوٹیفیکیشنز کھولیں گے تو کسی حد تک ہمیں صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے. اب چلتے ہیں ڈیولپمنٹس کی طرف. اب اس سے پہلے کہ اردن کے بادشاہ اور امریکہ کے صدر کی ملاقات کا ایک انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں, میں ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا اس کے بعد میں کامنٹس تو ہمیشہ پڑھتا ہوں, میں نے بہت سے کامنٹس ظاہر پاکستانی تھے اور کچھ کامنٹس ہندوستانی تھے. فلسطین کے حوالے سے یہ ویلاگ تھا. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے لگا کہ اس تصور کی, اس چیز کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے. پاکستانیوں نے ہمیشہ پیلسٹائن کے, فلسطین کے ایشو کو ایک مسلم لینس سے دیکھا ہے. وہ اسے ایک مسلم ایشو سمجھتے ہیں. یہ یقینی طور پہ ایک مسلم ایشو بھی ہے, یہ ایک عرب ایشو بھی ہے. مسلم ایشو سے زیادہ یہ عرب ایشو ہے, عرب ایشو کے بعد یہ مسلم ایشو ہے. لیکن در حقیقت یہ ایک انسانی ایشو ہے. اگر یہ محض ایک عرب یا مسلم ایشو ہوتا تو پوری دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, یورپ کے ہر شہر کے اندر, افریقہ میں, لاطینی امریکہ میں اس ایشو کے اوپر اتنی ریزوننس اور اتنی مینٹل ڈسٹربنس نہ ہوتی. میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں, جبر کو کمپیئر کروں, تو آپ کو اس کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. مقبوضہ جموں اور کشمیر جہاں سے میرے والدین نے نقل مکانی کی, انہوں نے ہجرت کی اور پاکستان آئے. مقبوضہ جموں کشمیر بھی ظلم کی ایک داستان ہے, لیکن وہ جو ظلم ہے اور وہ جو جبر ہے وہ فلسطین کے ظلم اور فلسطین کے جبر سے بڑا مختلف ہے. پاکستان کی حکومتوں نے, فارن آفس نے ہمیشہ دہائی دی, پاکستان کے میڈیا نے, کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. ہندوستان کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ایک بڑا روایتی قسم کا امپیریل ایکسٹینشن ہے. جس طرح سے کبھی رومن امپائر تھی, پرشین امپائر تھی, کبھی آٹومن امپائر تھی. جب آپ کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں اپنی مرضی کا راجا, مہاراجا یا حکومت کے ان میں سے چند لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں, انہیں کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی مرضی منشا کا آپ کاروبار چلاتے ہیں. یہ ایک امپیریلزم ہے, یہ ایک امپیریل ایکسٹینشن ہے. اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک نو آبادیت ہے جس میں یورپ کے آباد کار فلسطینیوں کو ان کی زمین اور دھرتی سے
ڈسپلیس کر دیتے ہیں, ان سے ان کی زمین چھین دیتے ہیں, انہیں وہاں سے دھکا مار کے دھکیل کے باہر نکال دیتے ہیں اور بار بار ان کو نقل مکانی کے اوپر مجبور کرتے ہیں, ان سے ان کی شناخت چھین لیتے ہیں. کشمیر میں ایسا ہندوستان نے آج تک نہیں کیا. آگے پتہ نہیں کیا ارادے ہیں بی جے پی RSS کے, ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن ان کا بڑا ایک سمپل امپیریلسٹک قسم کا کنٹرول ہے جس کے نتیجے میں بڑا ظلم بھی ہوا ہے, لیکن اس کو فلسطین کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس ایک ایگزامپل سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ دنیا بھر کی انٹیلیجنسیا کو اور سوچنے والے لوگوں کو اتنی بری طرح سے متاثر کیوں کرتا ہے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے, جو امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹیز نے کیے, اس میں 4000 امریکن اسٹوڈنٹس جو ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے along with دی فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی پوائنٹ آف پرنسپل پہ سٹینڈ رکھا یا اسٹوڈنٹس کے خلاف ایکشن نہیں کیا, جس کی وجہ سے یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس کو بھی زائنسٹس نے ریزائن کرنے کے اوپر مجبور کر دیا. تو یہ جو چیز ہے, جب اس ایشو کو آپ دیکھتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھتا ہوں آج کی میٹنگ کی, تو اس ایشو کو اور اس کے کرب کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری. چلے ڈونلڈ ٹرمپ اور اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ II کی ملاقات کی طرف. اس کی فوٹیج جو ہے تقریباً 20 منٹ کی آپ کو امریکہ کے ہر ٹیلی ویژن چینل کے YouTube پہ مل جائے گی. میں بھی آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں دکھاؤں گا بھی اس طرح سے تاکہ آپ اس کو خود سے بھی جا کے ڈھونڈ سکیں اور اسے سن سکیں, بلکہ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو خود سے دیکھیں, سنیں. اس کو دیکھنا, اس کو سننا جو ہے, اس کو سمجھنا جو ہے ہر ذی شعور شخص کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل ملاقات تھی کنگ عبداللہ کے لیے, بیکاز ان کے ملک کی جو صورتحال اس قسم کی ہے, ایک اس کا محل و وقوع اس قسم کا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل نیبرہڈ میں ہے. وہ فائنینشیل ایڈ بھی اس کو امریکہ دیتا ہے تقریباً $2 بلین کی. یہ اور بات ہے کہ جو ملٹری ایڈ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی سسپینڈ کر دی ہے. اس وقت پھر بھی $1.5 بلین کی جو فائنینشیل ڈیولپمنٹل ایڈ ہے وہ امریکہ کی جاری ہے, اور وہ امریکہ کا ایک پریشر ان کے اوپر ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بہت ہی مشکل نیبرہڈ میں, ایک طرف اسرائیل ہے, سیریا ہے, سعودی عرب ہے, اور یہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ نیبرہڈ ہے جس میں اردن کی لیڈرشپ نے گزشتہ 50-60 برس سے ایک امن رکھنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے تمام سائڈ کے ساتھ ایک بہتر ڈپلومیٹک پیسفل ریلیشن شپ رکھا ہے. ان کی صورتحال جو ہے وہ اس قسم کی ہے, اور اگر امریکہ چاہے یا اسرائیل چاہے تو اردن بہت ہی آسانی سے ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے جس سے اردن نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی, اس میں یہ جو 20 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں تقریباً 90% ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ ہی بولے ہیں. اس میں بہت کم اردن کے شاہ کو بولنے کا موقع ملا, وہ بولنا چاہتے بھی نہیں تھے. اس پریس کانفرنس کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ اردن کے بادشاہ کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, بڑے معاملات طے پا گئے ہیں, اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہم ایک اور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, باقی ایشوز کو بھی ہم سیٹل کر لیں گے. جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں تو سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ اردن کے بادشاہ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے روب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی تمام باتیں مان لی ہیں, لبیک کر دیا ہے. کو پتہ نہیں کیا ان کی بازو دبائی ہے, یا آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اخباری رپورٹرز جو ہیں وہ تابڑ توڑ سوالات کرنا شروع کرتے ہیں, جن کے جوابات جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ ہی دیتے ہیں. صرف ایک سوال کے جواب میں اردن کے بادشاہ جو ہیں بہت ہی محتاط طریقے سے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی ڈپلومیٹک نائسٹی سے, بہت ہی میچور طریقے سے. اس کا میں بعد میں چل کے ذکر کرتا ہوں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو جوابات ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھنے والے جو رپورٹرز ہیں اس میں مین اسٹریم امریکن رپورٹرز بھی ہیں, انٹرنیشنل رپورٹرز بھی ہیں, اور اس کے اندر آپ کو کلیئرلی عرب اینڈ پیلسٹینین وائسز اور ایکسنٹس جو ہیں وہ آپ کو سنائی دیتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پریزیڈنٹ آپ کس طرح سے 2.5 ملین لوگوں کو, 2.2 ملین لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف ڈسپلیس کر سکتے ہیں, کیسے کریں گے آپ, کون سی طاقت آپ استعمال کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اٹس ویری ایزی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اٹس ویری ایزی. They will love to do it. Beautiful places, real estate project. Your White House has made clear taxpayer dollars won't be used for this. So what money are you going to use to buy Gaza? We're not going to buy anything. We're going to have it, and we're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. And we're going to run it very properly. جس کو سن کے پورا امریکہ, میں نے اس کے بعد بے تحاشا لوگوں کے کامنٹس دیکھے ہیں اخباروں کے نیچے, یوٹیوب کے نیچے, اینڈ پیپل آر شاکڈ کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کس قسم کے لہجے سے کر رہا ہے.
ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا رہا تھا کہ امریکہ اس کو غازہ کو آخر آکیوپائی کیسے کر لے گا، اب کس نسبت سے، کون سا ایسا قانون ہے یا انسٹرومنٹ ہے، اور اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیتے ہیں کہ بائی یو ایس اتھارٹی. اب دس از سو مس لیڈنگ کہ یو ایس اتھارٹی، یو ایس کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے غازہ کی سرزمین پہ جا کے قبضہ کرنے کے لیے. ایسا ہوا بھی نہیں کبھی کہ کسی نے جا کے کسی جگہ پہ اس طرح سے قبضہ کر لیا ہو. پھر ٹرمپ نے اس سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم غازہ کو میں خرید لوں گا. اب ان سے پوچھا جاتا ہے خریدیں کو نہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خرید نہیں رہے. اور خریدنا کیوں ہے؟ یہ تو بالکل ایک تباہ حال قسم کی زمین ہے، جنگ سے تباہ ہو چکی ہے. وی ول جسٹ ہیو اٹ، یہ جملہ کہ وی ول جسٹ ہیو اٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس ول ہیو اٹ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ دہراتے ہیں. اور جملے جو اس قسم کے الفاظ میں کچھ ان کے آپ کو سناؤں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وی ول ٹیک اٹ، وی ول بلڈ اٹ، وی ول چیریش اٹ، وی ول لو اٹ. ورڈز ان کے اس قسم کے ہیں. دس از ویری ایزی. دے ول لو اٹ، وی ول لو اٹ، دا ورلڈ ول لو اٹ. بیوٹیفل کئی دفعہ اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے فیوریٹ ورڈز ہیں ویسے بھی، بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. اور اس ساری کی ساری کانورزیشن میں جو ڈونلڈ ٹرمپ اخباری رپورٹرز کے ساتھ کرتے ہیں، میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اسٹیٹسمین سے زیادہ، یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے وہ صدر نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک کاروباری ٹھیکیدار یا کانٹریکٹر ہیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں. اس احساس سے وہ بات کرتے ہیں. جو اردن کے بادشاہ ہیں کنگ عبداللہ II، وہ بہت ہی کوشش طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے آئیڈیاز کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے انیشیٹو کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس سے ہم پیس ڈھونڈ سکیں گے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ، میچور اور کیئرفل اسٹیٹسمین ہے، اور ان کو احساس بھی ہے کہ میری صورتحال بہت ہی نازک اور پتلی قسم کی ہے، میں ایک بہت ہی خطرناک شخصیت کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں. وہ کوشچن زیادہ لیتے نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایجپٹ کے پروپوزل کا ویٹ کر رہے ہیں. ایجپٹ ایک عرب، پوری جو عرب ورلڈ ہے اس کے بہاف پہ ایک پروپوزل ان کنسلٹیشن ود سعودی عربیہ پریپیئر کر رہا ہے. ہم لوگ ریاض جائیں گے، محمد بن سلمان سے اور سعودی گورنمنٹ سے ہم ملاقات کریں گے. اس کے بعد ہم عرب ورلڈ کا ایک جوائنٹ پروپوزل جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر اعلان کرتے ہیں ایک سافٹنر کے طور پہ کہ 2000 بچوں کو غازہ سے جو کینسر اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں ان کو ہم فوری طور پہ ایئر لفٹ کریں گے. پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس ایئر لفٹ کو غالباً ہیلی کاپٹرز وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے چند گھنٹوں کے بعد صورتحال کلیئر ہوتی ہے جب شاہ عبداللہ II، کنگ عبداللہ II جو ہیں وہ ایک سیریز آف ٹویٹس کرتے ہیں، تھریڈ آف ٹویٹس کرتے ہیں، 3-4 اس کے ٹکڑے، وہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جارڈن از کمیٹڈ ٹو دی 2 اسٹیٹ سولوشن. جارڈن یہ سمجھتا ہے لائک دی عرب ورلڈ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر عرب دنیا میں، مشرق وسطیٰ میں کوئی امن اور کوئی اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور ہم پیلسٹینینز کی کسی بھی طرح کی ڈسپلیسمنٹ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ عرب ورلڈ ایک جوائنٹ پلان لے کے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے پوری عرب دنیا کا، جارڈن ان کے ساتھ کھڑا ہے. عربز جو ہیں وہ ایک جوائنٹ پلان ایک لے کر آئیں گے، ایک اکٹھے لے کر ایک پلان لے کر آئیں گے ریکنسٹرکشن کا غازہ کے لیے، اور وداؤٹ دا ڈسپلیسمنٹ آف دا پیلسٹینینز. ان کے فورن منسٹر جو ہیں جارڈن کی، میرا خیال نام ان کا آیان صفادی ہے، وہ بھی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں میڈیا کے ساتھ. اور ایک دن پہلے ایجپٹ کے فورن منسٹر جو یہاں واشنگٹن میں آئے ہوئے تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور عرب سمٹ بھی ایجپٹ نے 27 فروری کو ایک عرب سمٹ کو بھی انہوں نے ایمرجنسی طلب کیا ہوا ہے. اب اس میں کچھ کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، ریئیکشن بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لوگوں کے، میڈیا کے، امریکی کامنٹیٹرز کے، ایکیڈیمکس وغیرہ کے. اور اس میں کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک مائنورٹی پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو پاکستان سے بھی بہت سے لوگوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریشرائز کر کے عربوں کو، اسرائیل کو، غازہ کو کے لوگوں کو، حماس کو پریشرائز کر کے سب کو ڈرا دھمکا کے وہ ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈیل کیا ہے یہ کلیئر نہیں ہے، لیکن شاید وہ ڈیل یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ عرب دنیا جو ہے وہ غازہ کی ریکنسٹرکشن کا سارا ذمہ داری، خرچہ وغیرہ اٹھا لے، اور تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پیس میکر کا رول ادا کرنے کا موقع ملے. یہ ایک مائنورٹی قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. امریکہ میں جو زیادہ تر اس وقت لوگ ہیں انہیں ایسا نہیں لگ رہا. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زائنسٹ لابی جس نے ان کی الیکشن کمپین میں انویسٹ کیا ہے وہ اس کے تسلط کے اندر ہیں. اس میں ایک بی بی خاتون جو ہے، ایک امریکن فزیشین ہے، بڑی 80 برس کی عمر کی، جو اسرائیلی سٹیزن بھی ہیں، امریکن سٹیزن بھی ہیں. میرین ایڈلسن ان کا نام ہے. ان کے ہسبینڈ ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے، اور وہ انہوں نے تقریباً $106 ملین، سب سے زیادہ پیسے تو ایلون مسک نے خرچے ایز این انڈیویجول. سیکنڈ نمبر پہ میرا خیال ہے میلن فیملی ہے،
تیسرے نمبر پہ یہ ہیں میرین ایڈلسن، جنہوں نے $106 ملین، یہ اسٹیٹڈ فگرز ہیں، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، $106 ملین انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین پہ خرچ کیے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ یہ جو پورا کا پورا آئیڈیا ہے یہ میرین ایڈلسن کے ذہن سے آ رہا ہے. یہ جو آئیڈیا ہے نا، اس کو دیکھ کے مجھے پاکستانی ایک ملٹری اینالسٹ کا کوئی کالم یا کسی کتاب سے ان کا مجھے کامنٹ یاد آتا ہے، جو 1965 کے جنگ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا، جس میں انہوں نے کہا یہ تھا کہ اگر آپ میدان جنگ میں کسی سے کوئی چیز حاصل نہ کر سکیں، دشمن سے، دوسری سائڈ سے، تو کبھی بھی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اسے آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہاں ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو برٹش جرنلسٹ ہیں پیئرس مارگن کے ساتھ امریکی پروفیسر جان میرشائمر کا میں ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا 11-12 دن پہلے کی، جس میں جان میرشائمر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ہر قسم کا زور لگایا، لیکن غزہ کی چھوٹی سی پٹی سے وہ حماس کو شکست نہیں دے سکے، اور ابھی بھی حماس وہاں پاپولر بھی ہے اور حماس کا وہاں پہ کنٹرول بھی ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو زائنسٹ ایجنڈا ہے کہ وہ حماس جسے اسرائیل اپنی فوجی طاقت سے IDF ڈسپلیس نہیں کر سکی، ڈونلڈ ٹرمپ اس حماس کو غزہ سے ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں. بار بار وہ لفظ حماس استعمال کرتے ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سے حماس کو اس کو نکلنا ہے، یہ سب واپس نہیں آئے گا. مجھے کم از کم اس کی یہ سمجھ آتی ہے، باقی اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ صورتحال بہت بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گی. امریکہ کے طول و عرض میں شاید ہی کوئی ایسا پڑھا لکھا ذی شعور شخص ہوگا جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پروپوزل پہ حیرت، غصہ یا پریشانی جو ہے وہ نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ میں جہاں اس کی سٹوری آئی ہے اس کے نیچے سینکڑوں کامنٹس ہیں، اس میں سے چند کامنٹس میں اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم جو ہے وہ بڑی شرمندہ ہے. وہاں پہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو وہاں پہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے مارکو روبیو بھی بیٹھے تھے. وہ مسلسل نیچے زمین کی طرف دیکھتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ کاٹو بدن تو لہو نہیں. اخباروں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے مختلف لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو شروع میں کہا جو کچھ انہوں نے ٹیوزڈے کو، اس کو انہوں نے ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، سافٹ پیڈل کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر بھی ایک شدید قسم کی پریشانی، اضطراب اور ایک ڈیفیٹزم کی فیلنگ جو ہے اس اسٹیج کے اوپر پائی جاتی ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جتنی ان ایموشنل طریقے سے میں رکھ سکتا تھا، اور اس میں مزید پروگرس، کیونکہ اب ہندوستان کے پرائم منسٹر اگلے چند گھنٹوں میں 12 تاریخ کی شام کو امریکہ پہنچیں گے، واشنگٹن پہنچیں گے، اور 13 تاریخ کا سارا دن جو ہے وہ ہندوستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا گزرے گا. 14 تاریخ کو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جنرل سیسی یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ ایجپٹ کیا پروپوزل جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے. اس کی کچھ تفصیلات ابھی ہمارے سامنے ہیں بھی، لیکن اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. چلتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کے حوالے سے تو سب سے جو دلچسپ، انٹرسٹنگ اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جنہیں چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن زبردستی بنا دیے گئے ہیں، جناب یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے IMF کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ملاقات کی. یہ ایک بڑا غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے. IMF دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن وہاں کبھی چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی. تو پھر یہاں ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ IMF کا مطالبہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی منسٹری آف فائنانس یا فائنانس ڈویژن جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو مجبور کیا کہ IMF کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ملاقات کر کے آپ بے تحاشا جھوٹ بولیں اور انہیں کنونس کریں کہ پاکستان میں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں بہت زبردست کانسٹیٹیوشنلزم ہے، آئین اور قانون کے تحت کام ہو رہا ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ بیچارے یحییٰ آفریدی صاحب کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ IMF کی ایک ٹیکنیکل ٹیم ایک ہفتے کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہے، جس نے IMF کا جو ریویو ہے $7 بلین کے حوالے سے، اس پہ IMF کا جو واشنگٹن آفس ہے اس کو بریف کرنا ہے. اور ان کے مینڈیٹ میں 6 پوائنٹس ہیں جس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں گورننس کیسی ہے، فسکل ریسپانسبلٹی کیسی ہے، کرپشن پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ایک ایلیمنٹ ہے رول آف لا کا. اور رول آف لا کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب سے ان کی جو ہے وہ ملاقات کروائی گئی ہے. اب IMF کی جو ٹیم ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مجھے اس ڈیبیٹ کو دیکھ کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور مایوسی بھی ہو رہی ہے. خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ناچیز جو ہے وہ مہینوں سے یہ کہتا رہا. آپ کو یاد ہے میں نے باقی سب لوگوں کے ساتھ جا کے یہاں پہ فرسٹ پاکستان گلوبل وغیرہ کے ساتھ جا کے IMF کے دفتر کے خلاف بھی آج سے بہت مہینے پہلے میں نے ایک مظاہرہ کیا تھا، وہاں میں نے ایک تقریر بھی کی تھی. The creation of the Bretton Woods institutions, including the IMF and the World Bank and subsequently Asian Development Bank, was to basically bring political stability. So we are here to just remind the top management of the International Monetary Fund that you have certain responsibilities, which is part of your own constitution,
and raison d'etre of your creation, that you have to ensure political stability. And in country of Pakistan, what has happened on 8 February 2024, इसी वजह से मुझसे पाकिस्तान के हलके जो हैं वो बड़े नाखुश रहते हैं कि आइडियाज़ क्रिएट करने में इस नाचीज़ ने खासा रोल प्ले किया। तो मैंने तकरीबन एक साल से एक खबर डाली हुई है कि ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सारी यूनाइटेड नेशन वगैरह, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर एक पोजीशन लें, और मुझे खुशी है कि वो पोजीशन उन्होंने लेनी शुरू कर दी है। अब अभी ज़ाहिर है इसमें बहुत से मराहिल आगे आएंगे, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो डिबेट हुई पाकिस्तान के मीडिया में और कुछ बहुत अच्छे व्लॉगर्स जो मैं समझता हूँ कि विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, उनकी कंफ्यूजन देख के भी मुझे बड़ी परेशानी हुई, जो ये कह रहे हैं कि IMF जो है उसको इतनी हिम्मत कैसे हो गई है, या पाकिस्तान की हुकूमत IMF के सामने लेट गई। हकीकत क्या? हकीकत यह है, और जो बहुत से लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है, कि ये जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें IMF है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको बनाया गया, तो बनाया इसलिए गया कि जो इंटर वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान का पीरियड है, उसमें जो लर्निंग है ग्लोबल पावर्स की, बड़ी पावर्स की, वो ये थी कि जब मुल्कों के अंदर इक्तिसादी बहरान होता है तो वहाँ सियासी बेचैनी होती है, सियासी बेचैनी होती है तो इक्तिसादी बहरान होता है, और उसके नतीजे में फसाइयत जन्म लेती है, अथॉरिटेरियनिज्म होती है, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है, और वहाँ पर फिर जंगें होती हैं, वहाँ पर इंतशार होता है, और उस इंतशार को रोकने के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए गए। अब पाकिस्तान में लोगों का तस्वर ये बन चुका है कि IMF, वर्ल्ड बैंक का काम है कि उनको पैसे देते चले जाएं और हमारा काम होता चला जाए और हमारा बजट जो है पूरा होता चला जाए। जो असल चीज़ है कि इन्होंने पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन है, ये जो सियासी इंतशार है, उसका इन्होंने रास्ता रोकना है। तो ये जो IMF इस वक्त कर रही है, ये IMF को हर साल करना चाहिए था और हर दौर में करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आज से एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन इश्यूज के हवाले से बड़ी कंफ्यूज रहती थी। जब तहरीक इंसाफ ने एक खत लिख दिया था IMF को, तो बाद में बड़े डर गए, घबरा गए, लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर दी है, और बहुत ज़्यादा उसमें वो डिफेंसिव हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असूली तौर पे फैसला किया है कि वो IMF की जो टेक्निकल कमेटी है उसको डोसियर्स देंगे पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन के हवाले से, और पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके बाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का आइन जो है उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया गया है, तो इसके हवाले से अपने डोसियर जो है, मेरा ख्याल है अगले चंद घंटों में, एक आध दिन में वो इनको देंगे IMF को। अब PMLN के बाद सहाफ़ी जो हैं उन्होंने खबर उड़ा दी कि IMF की जो टीम की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने इमरान खान के केसेस का भी पूछा है। ये मुझे खासी मुबालगा आराई लग रही है, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। IMF की टीम इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऐसा उन्होंने नहीं पूछा होगा। शहबाज शरीफ साहब ने एक मौका अपने लिए पैदा किया इसी सूरत हाल को बचाने के लिए, और वो दौड़ के चले गए दुबई, जहाँ पर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है, और कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारी दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो आए हुए हैं। ये और बात है कि मैंने चेक किया तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के अलावा सिर्फ कुवैत के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो बेसिकली सेरेमोनियल जगहों पे जाते हैं, क्योंकि कुवैत की एक्चुअल जो सेंटर ऑफ पावर है वो तो उनके अमीर होते हैं वहाँ पे, जो रॉयल फैमिली है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके मुलाकात की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ, जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि प्रिंसिपल चीफ गेस्ट हैं इस समिट के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने उनसे एक ट्वीट एक्सट्रैक्ट करवाया कि मैं आपकी हुकूमत से बड़ी खुश हूँ कि आपकी हुकूमत जो है वो IMF के जो रिफॉर्म्स हैं उसके साथ कमिटेड है। अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से ये ट्वीट पहली दफ़ा नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने, आप में से बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि बहुत महीने पहले भी जब एक मुश्किल घड़ी थी तो शहबाज शरीफ ने कहीं जाके इसी तरह से क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से उन्होंने मुलाकात की थी। अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा तक शहबाज शरीफ साहब कैसे पहुंचते हैं, उनका क्या इसमें एक्सेस है, ये कोई सिफारिश उनके पास है, कुछ ना कुछ है ज़रूर, बिकॉज ये ट्वीट उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से करवाया है। क्योंकि इस ट्वीट के नीचे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर नदीम हक जो खुद IMF के लिए काम कर चुके हैं, कंट्री डायरेक्टर रह चुके हैं एक से ज़्यादा मुल्क में, IMF के वाशिंगटन ऑफिस में उन्होंने बहुत काम किया है, पाकिस्तान में भी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, प्रैक्टिकली चेयरमैन ही होते हैं बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है। उन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के ट्वीट के नीचे लिखा है कि अगर MD ऊपर से सर्टिफाई कर रही है कि गवर्नेंस ठीक है, तो नीचे जो बेचारी टीम आई हुई है इंस्पेक्शन करने के लिए, वो फिर क्या कर सकती है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है, जहां मोहसिन अख्तर कयानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके सामने CSS के केसेस के हवाले से एक केस आता है, CSS 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, और वहाँ पे उनसे वकील ये कहते हैं कि भाई आप अगला एग्जाम रुकवाएं, भी पिछले एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया। उस पर मोहसिन अख्तर कयानी साहब ये कहते हैं कि कैसे रुकवाएं, इस मुल्क पे तमाम इदारे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं।
اس ملک میں جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اور پارلیمنٹ سب کا کولیپس ہو چکا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 45 برس سے زیادہ عمر کا کوئی آدمی آج پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان افیکٹو ہو چکا ہے۔ اب جو امید ہے اگر کوئی ہے تو وہ صرف نوجوانوں سے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے محسن اختر قیانی صاحب کی، کامنٹ جو ہے، اس کے اوپر پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب، جو ادروائز تو بڑے سوبر اور ڈیسنٹ آدمی ہیں، وہ ایک بڑی انڈیسنٹ حرکت کرتے ہیں۔ وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں محسن اختر قیانی صاحب کے خلاف کہ کیسے ہمت ہو گئی جج صاحب کو پارلیمنٹ کے بارے میں کامنٹ کرنے کی، پارلیمنٹ صرف اپنے بارے میں خود کامنٹ کر سکتی ہے۔ یہ ویسے عجیب سی لاجک ہے ان کی۔ اس کے اوپر پھر عمر ایوب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا بڑا رد عمل آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے ایاز صادق صاحب کی جس نے کوئی سیریس لیجسلیشن نہیں کی ہے اور اس نے کوئی کمیٹیز تک نہیں بنائی ہے، اور یہ کس طرح سے ایک جج کے اوپر اس قسم کا کامنٹ جو ہے وہ کر سکتی۔ اے آر وائی نے جمعے کو یہ خبر دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر، 2 کمشنرز چونکہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشن لمٹ 26 جنوری کو، تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ایک نیگوسیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، کنسلٹیشن شروع ہوئی ہے نئے چیف الیکشن کمشنر کو لگانے کے لیے، تاکہ راجہ سکندر سلطان صاحب کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب گوہر ایوب صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ الزام لگایا ہے کہ اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن ان کی جو ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہی، حکومت کو ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا۔ سرفراز ڈوگر صاحب، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے امپورٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند دن پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چیف جسٹس بنانے کے لیے، ان کے بارے میں پاکستانی اخبارات میں یہ انالیسس چھپ رہا ہے کہ ان کا چیف جسٹس بننا تھوڑا سا غیر یقینی اس لیے ہو گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 4 جو جسٹسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر ہیں، اطہر من اللہ ہیں اور عائشہ ملک ہیں، انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹسز کی سینیورٹی کے حوالے سے اعتراض اٹھایا ہے، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، اور جو سینیورٹی لسٹ بنی ہے، یعنی ڈوگر صاحب کی بنی ہے، انہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے کہ مجھے تو شک ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا ہی نہیں تھا، اور یہ ایک انڈائریکٹ قسم کا آرگومنٹ کہیں سے پیدا کر دیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ کیا جائے تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ لیکن اس سے اخباری رپورٹر اس وقت یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ شاید ان کی سینیورٹی انڈر کوسچن آ گئی ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور وہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی نہیں بن سکیں گے۔ یہ ایک انسرٹن سی سچویشن ہے، اگلے آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ہوگا۔ مجھے شک ہے کہ وہ بنیں گے چیف جسٹس، اور اسی لیے ان کو لایا گیا ہے۔ ان کا راستہ روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اس اسٹیج کے اوپر۔ تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔